بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج اس عید اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں محمد اکبر باجوہ اور طاہر ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو عید مبارک۔ آج اس اسپیشل پروگرام کے لیے جس اسپیشل ہستی نے ہمیں وقت دیا ہے بلکہ اعزاز بخشا ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور آپ کو ایک عہد جانتا ہے، ایک زمانہ آپ کو مانتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے میں تعارف کرواؤں تو چند بلکہ معدود چند ان لوگوں میں سے ہیں جو آج کہ اس کشاکش کے دور میں مفاہمت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ آپ نے ابھی تک گیس کر لیا ہوگا، مولانا طارق جمیل صاحب نے آج ہمیں شرف بخشا ہے۔ تھینک یو ویری مچ مولانا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ شکر اللہ کا۔ اچھا مولانا صاحب، ایک میں یہ سمجھتا ہوں، ایک تو میں معدود چند یا چند کہہ رہا تھا، میرے خیال میں شاید آپ واحد ہیں جو ملانے کی بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ آپ نے کی ہے، وہ چاہے بین المذاہب ہم آہنگی ہو، چاہے وہ بین الفقہی ہم آہنگی ہو، ایون سیاسی اعتبار سے بھی آپ کی طبیعت بہتر ہے، یہ خبر ہمارے لیے بڑی دل افزا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ گوشہ نشین ہیں کچھ عرصے سے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، گوشہ نشین تو نہیں ہوں۔ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے کچھ عرصے سے سر درد ہے، تو وہ جو پہلے کی ایکٹیویٹیز تھیں ہر وقت کی وہ نہیں ہو سکتی، لیکن اب اللہ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے سوشل میڈیا، تو اس پہ روزانہ میرے درس آ رہے ہیں۔ اچھا، میں بالکل وہ درس وغیرہ تو آ رہے ہیں، لیکن یہ جو اس وقت کشاکش کا دور ہے، ایک تفرقے کا دور ہے، اور ایک بن نہیں رہی مطلب آپس میں وہ، آپ اس کو جو معاملہ اس وقت معاشرے میں چل رہا ہے اوورال، اس میں آپ کی ضرورت آل دا مور زیادہ ہو چکی ہے، اور جو رول آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت میں ادا کیا ملانے کا، میں اس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس پر بھی کچھ، اس میں ہم آپ کو مس کر رہے ہیں۔ جی، وہ اس کے لیے کافی ہمت چاہیے، تو وہ ابھی مجھ میں نہیں ہے، طبیعت کی وجہ سے؟ جی۔ اچھا اچھا، لیکن ضرورت ہے آپ کی مولانا۔ اللہ کو جب تک منظور ہوگا جی کام لیتا رہے گا۔ اچھا مولانا، آپ کا خان صاحب سے بھی ایک رشتہ، ویسے تو آپ کو محبت کرنے والے ہیں، کیسا پایا آپ کو، کیسے لگے خان صاحب میں؟ کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں سب کو پتہ ہوتی ہے، آپ ان سے ملے، کون سی ایسی آپ سمجھتے ہیں ان کے واقعی کوئی ایک ان کی کوئی خوبی کیا ہے؟ اور میں چاہوں گا کچھ اس پہ تھوڑا سا پرسنالٹی عمران خان کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اصل میں ہمارا یہ جو فضا بن گئی ہے، خاص طور پر سیاسی اور عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں، کہ ہم لوگوں کی خوبیاں نہیں دیکھتے، کمیاں دیکھتے، اور کسی میں 100 خوبی ہو اور 1 کمی ہو تو اس 1 پر ہم اس کی 100 کو 0 کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہماری شریعت کا سبق، ہمارے نبی کا سبق، کہ خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو، چونکہ میرے ذمے حساب نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ بہت کریم ہے، معمولی سی خوبی کو دیکھ کر خوش ہو کے معاف کر دے، اور میں اس کی کمی کی وجہ سے دل میں نفرت لے کے بیٹھا ہوں تو میری تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ لہذا میری تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ خوبیاں دیکھوں، کمیاں نہ دیکھوں، یہی چیز مجھے بازار حسن لے گئی۔ نہ کون جاتا ہے کہ اتنا ایک آدمی کا اتنا مذہبی فیم ہو، پھر وہ چلا جائے، چونکہ ہمارا جو گاؤں ہے آبائی، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، ہسٹوریکل ہے، سکندر اعظم کا یہاں سٹے ثابت ہے جب اس نے ملتان پہ اٹیک کیا تھا، تو وہاں ایک بازار حسن ہے، رنجیت سنگھ نے بنایا تھا 1818 میں، تاحال وہ چل رہا ہے، 200 سال ہو گئے اس کو۔ تو میں وہاں بھی چلا گیا اور 3 سال میں نے وہاں کام کیا، کتنیوں کی شادیاں کروائیں، کتنیوں سے توبہ کروائی، اور پھر ان میں جا کر مجھے پتہ چلا کہ ان سے مظلوم تو بہت کم لوگ، تو بہت مظلوم طبقہ ہے،
اور یہ بڑے لوگوں کی ہوس کا یہ بچیاں نتیجہ ہیں. اور بڑے صاحب رہتے ہیں اور اس لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا ٹیکہ لگ جاتا ہے. اور وہ بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں ہیں وہاں کے، جو ہمارا علاقہ ذمہ داروں کا علاقہ ہے. اب وہ توبہ کریں تو ان سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور وہ توبہ کر کے بیٹھ جائیں تو ان کے پاس کوئی روزگار کوئی نہیں. مطلب میں عجیب دکھ میں چلا گیا، بے پناہ دکھ میں، وہاں ان کے دیکھ کر حالات. تو میری تربیت تو ایسی ہے کہ میں ہر آدمی میں خوبی تلاش کروں، تو لہٰذا میرے لیے تو عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مومن آدمی ہے. جو ٹوٹ پھوٹ ہے جس کی اب ہم اوورال بات کر رہے تھے معاشرے کے اندر، اور عدم برداشت جو ہے اس ماحول کے اندر، پھر اگین ایک مقبول، انتہائی مقبول سیاسی لیڈر جن کی ہم بات یہ بھی کر رہے تھے، ان کی پرانی ذاتی زندگی کے واقعات دوبارہ اچانک سے اچھال دینا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں افسوس ہوتا ہے کہ اس میں علماء کا کردار ایک سامنے آ رہا ہے. کیا میں اس پہ کہوں، لیکن آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کو حدیث سناتا ہوں. جس شخص نے کسی آدمی کی ایسی غلطی کو اچھالا جس پر وہ توبہ کر چکا ہو، ایک تو ہے کہ وہ اس کو کنٹینیوسلی کر رہا ہے، ایک ہے کہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہے، تو اس کو اگر کسی نے ہائی لائٹ کیا تو اللہ اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک میں تمہیں اس برائی میں مبتلا نہیں کر دوں گا. یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے. تو میں نے تو اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. جس طرح اس نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا ہے، ایسے تو علماء بھی نہیں سمجھاتے. اور یہ ایک ہی اکیلا لیڈر ہے جو سیاست کے ممبر سے اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. باقی چونکہ سیاست اب نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے اور آگے دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، تو کسی کو فریق مخالف کی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتے ہیں. ایسے ہی پی ڈی ایم والے بھی ایسا تھوڑا ہی کہ وہ اللہ نہ کرے وہ کافر ہیں، اہل ایمان ہیں، ان میں بھی خوبیاں ہیں، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی خوبیاں نظر نہیں آ رہی، عیب ہی نظر آ رہے ہیں. اور یہی ہمارا معاشرہ ہے. اچھا مولانا، آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی، یہ ہو سکتا ہے ہماری کم علمی کہیں آ جائے تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا. ایک عجیب سا کنفیوژن ہے کہ میں عمران خان صاحب پہ کوئی پولیٹیکلی تنقید نہیں کر رہا، سمجھنے کے لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں، مسلمان ملک ہے، اسلام کے لیے بنا ہے، کوئی بحث نہیں ہے. تو جس نظام کو آپ چلا رہے ہیں وہ برٹش وہاں پہ لاز ہیں، آپ کی پارلیمان، آپ کا سارا جو ریاست کا سٹرکچر ہے وہ انگلش پہ چل رہا ہے، وہ ویسٹرنائز ہے. تو یہ ہمارے تضادات نہیں، ریاست کے اندر ہم نے سارا سسٹم ویسٹ کا رکھا ہے، انگلش میں ہم ایگزام لیتے ہیں اور ساتھ ہم ریاست مدینہ جب کوئی لیڈرشپ جوڑتی ہے تو کہاں پہ ہم غلط ہیں؟ اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا کوئی. ریاست مدینہ کا مطلب ہے کہ ہر آدمی ایک اچھا مسلمان بن جائے. نظام تو بعد میں بنیں گے، پہلے میں بنوں. میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی بھی، ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے جس کو بنایا جائے گا. ریاست مدینہ انسانی معاشرے کی تبدیلی ہے کہ ہماری سوسائٹی سے جھوٹ نکل جائے، بددیانتی نکل جائے، ظلم نکل جائے. تو ہماری ریاست مدینہ تیار ہے. جس معاشرے میں ظلم ہو، جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے، وہ کافر معاشرہ ہے. لوگ مسلمان ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا. اور اب ہر شاید دھوکہ ہے،
اور ہر طرف جھوٹ ہے. آپ سچے کو ڈھونڈنے نکلو. یہ فیصل آباد کے 8 بازار ہیں, ہزاروں دکانیں ہیں, لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں, شاید ایک بھی سچا نہ ملے آپ کو. اچھا میں یہ جسارت کروں گا اس طرح کہنے کی, ذہن میں آتا ہے یہ سوال, گستاخی نہیں میں بالکل کرنا چاہ رہا, کوئی اس کو اس طرح سے نہ لے, کہ ہمارے یہاں پر اتنی سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, سیرت پہ عمل کرتے لوگ اس طرح سے نظر نہیں آتے. کہ سیمینار سے تھوڑا زندگی بدلتی, یہ تو ایک بڑی ٹف سٹرگل اور بہت بڑی محنت ہے جھوٹ کے معاشرے میں سچ بولنا. یہ سیمینار سے تھوڑا ہی ہو جائے گا. وہ تو ایک رسمی اور رواجی قسم کی ہم نے بنائی ہوئی ہیں. محرم میں رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, تلقین بھی تو اسی اور میں ربیع الاول میں جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن زندگی نہ حسین کی قربانی یاد کر کے بدلتی ہے, نہ نبی کی قربانیاں یاد کر کے زندگی بدلتی ہے. کیونکہ زندگی بدلنے کے لیے تربیت چاہیے. تربیتی پروسیس ہے. کسی بچے کو آپ پہلے دن نہیں میٹرک کی ڈگری دیتے, اس کو اے فار ایپل سے آپ شروع کراتے ہیں, اور پھر 10 سال کے بعد جا کر وہ میٹرک کی ڈگری لینے کے قابل ہوتا ہے. تو ہمارا معاشرہ اسلامی اصولوں پر ڈیولپ ہی نہیں ہوا, یہ خواہشات پہ ڈیولپ معاشرہ ہے. اس کو کسی بھی شکل میں آپ صحیح رخ پہ نہیں لا سکتے جب تک یہ خود ارادہ نہ کرے. کیونکہ انسان ایک واحد مخلوق ہے جو اندر کی سوچ سے چلتا ہے. جانور کو آپ رسی ڈال کے جو مرضی کروا لیں, اور وہ یہاں وہ بندر والے آتے ہیں, وہ اس کو بیچارے کو ڈنڈے مار کے اسے ناچنا سکھا دیتے ہیں, کیا کچھ سکھا دیتے ہیں. ہمارا کلچر گھوڑوں کا تھا. جب کبھی والد صاحب زندہ تھے تو وہ گھوڑوں کو نچانے کے لیے لوگ ہوتے تھے جو ان کو سوٹیاں مار کے نچانا سکھا دیتے تھے. انسان کو آپ سوٹی مار کے نچا نہیں سکتے. یہ یہاں سے چلتا ہے, اور یہاں یہ دلیل سے چلتا ہے. جب اس کو کوئی لاجک لگ جاتی ہے تو پھر اس کو وہ پکڑ لیتا ہے. ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو وہ جو ابھی نقطہ ملک صاحب نے اٹھایا اس پر بات کریں گے کہ, اور ایک وہ حدیث پاک یاد آ گئی کہ مفلسی کفر تک لے جاتی ہے. تو کیا پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم معاشی نظام کی اصلاح کی بات کریں؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. مولانا طارق جمیل صاحب سے گفتگو جاری ہے. حدیث پاک جو مولانا جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مفلسی کفر تک لے جاتی ہے, تو ایک معاشی اصلاحات یا معاشی نظام سب سے زیادہ ضروری تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ہوا, تو وہ کیا معاملہ ہو پاکستان میں اگر ہم اسلامی معاشی نظام لے آئیں یا اس کے اندر انٹیگریٹ کر دیں, یا یہ نظام ہٹ جائے گا, تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ اسلام زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے کہ مالدار لوگ زکوٰۃ دیں, اور اسلامی جو معیشت ہے وہ سود کے بغیر چلتی ہے. جس معیشت میں سود ہو وہ اسلامی نہیں بن سکتی. اس پہ اسلام کا ٹھپا لگا دیں یا اس کے اوپر کوئی سیمینار کرا دیں, وہ اسلامی معیشت نہیں ہے. اسلامی معیشت سود کے بغیر ہوتی ہے, جھوٹ کے بغیر ہوتی ہے, دھوکہ اور فراڈ کے بغیر ہوتی, سٹاکنگ کے بغیر ہوتی, کہ لوگ ذخیرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں. اب یہ ہمارے تاجروں کو اس سے نکالنا, یا تو کوئی سسٹم بنے اوپر, اور یا ان کو ہدایت آئے. آرگیومنٹ آتا ہے نا کہ سود سے پاک اگر ہم معیشت کی طرف جاتے ہیں, پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے, ہم تو کٹ جائیں گے دنیا سے. یہ تو پھر یہ آرگیومنٹ آتا ہے. نہیں, اب اللہ جھوٹ بول رہا ہے یا انسان جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں آبویسلی انسان. اب اللہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ میں سود کو مٹاتا ہوں اور میں صدقات کو بڑھاتا ہوں. تو ساری دنیا اس وقت کرائسس کا شکار ہے. آپ کو میں تو اتنا ڈیپلی گیا ہوں مغربی قوموں میں, جتنے وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں, ہم تو نہیں. ہمارے تو یہ اپنا گھر ہے, اپنی گاڑی ہے, ان کے تو جوتے بھی قسطوں پہ ہیں. اچھا مولانا, اس پہ میں تھوڑا سا ایک دوسرا اینگل بھی دیکھ رہا ہوں, میں کیونکہ خود بھی رہا ہوں وہاں پہ.
مجھے لگتا ہے وہاں پہ جھوٹ کم ہے, مجھے لگتا ہے وہاں پہ ہیومن رسپیکٹ زیادہ ہے. میں یہاں رہتا ہوں, یہاں تو جھوٹ کم ہے, میں اس میں کوئی شک آؤٹ کم ہے, جو آپ ریلیجن کا آؤٹ کم کہتے ہیں اسلامی, تو مجھے بعض اوقات لگتا ہے وہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں. میری اسیسمنٹ ہے کلیکٹیولی ان کا سسٹم بہت اچھا ہے اور انڈیویجولی وہ فیل ہیں. اچھا مولانا, میں چاہ رہا تھا اسلام میں جو خواتین کا مقام ہے اس کو ذرا سمجھنا چاہ رہا تھا. مطلب ہمارے یہاں جو ایک عام سے میں نہیں جی چادر چار دیواری, اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا, سب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خاتون کے لیے سب سے اچھی جگہ گھر ہے, وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے. دوسری طرف ایک یہ بھی آئیڈیا کہ یار ایک معاشرے میں اگر 50% لوگ کمائیں گے نہیں تو معاشرہ کس طرح چلے گا, یہ بوجھ کون اٹھائے گا. تو اسلام کیا, اس کا کیا سلوشن ہے, کیا ایک حقیقی اسلامی عورت کا کیا مقام ہے, کیا کردار ہے؟ اگر یہ ماں کے روپ میں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے قدموں تلے جنت ہے. اگر یہ بیوی کے روپ میں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں بہترین انسان وہ ہیں جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. اگر یہ بیٹی کے روپ میں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی شادی کی تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا. تو کسی نے پوچھا اگر 2 ہوں, آپ نے کہا جو 2 کی شادی کرائے گا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ساتھی ہو جائے گا. کسی نے پوچھا 1 ہو, کہا 1 بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دے تو بھی جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا. کسی کو اللہ نے بیٹی نہیں دی, بہن دی, تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کی شادی کی, ان کا حق ادا کیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ماحول میں عورت کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں, وراثت ساری بھائی لے جاتے ہیں. خاص طور پر ہمارے دیہاتوں میں تو یہ عام ہے کہ وراثت زمین ساری بچے اپنے نام کرا لیتے ہیں, بیٹیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. والدین خود بھی نہیں دیتے, اور اگر والدین بچوں کے نام نہ کرا سکیں اور وہ مر جائیں تو بیٹے خود اپنی بہنوں سے زبردستی بیان لے کر زمینیں اپنے نام کرا لیتے ہیں. یہ میرے آنکھوں سامنے تو مولانا بیٹی کو یا بہن کو اس کا حصہ نہ دینا پھر غیر اسلامی ہوا؟ وہی تو بتا رہا ہوں, جس نے 2 بہنوں کی شادی کی اور ان کو ان کا حق دیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. تو عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے بہت بڑا مقام دیا ہے. عورت کے کام کرنے کی بات تو اماں خدیجہ مکے کی سب سے بڑی تاجر تھی, بالکل, اور سب سے پہلی ایمان لانے والی تھی, اور سب سے پہلی سپورٹر تھی. اور اس دنیا میں کبھی کسی کو اللہ نے سلام نہیں بھیجا, حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا. جبریل آئے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں. عورت کی عزت اور اس کا تقدس یہ پردے میں ہے. پردے سے مراد یہ نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھی ہو, پردے سے مراد ہے وہ کور ہو, اس میں اس کی اپنی عزت ہے. اچھا, عید پہ اب جیسے اب تو کیا آپ کا کیا میسج ہوگا؟ جو ماحول ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہے, رہنما ہیں, لیڈرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, چمچماتی گاڑیاں, زرق برق لباس, اور دوسری طرف مفلسی کانوں کو ہاتھ لگوا دی ہیں مڈل کلاس کے بھی اس نے. اور عید عام بندہ کیا عید منائے, خوشی کہاں ہے, خوشی کہاں پہ ہے؟ اور اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس سینس میں پوچھنا چاہ رہا تھا, کچھ لوگ اس پر اپنی رائے دیجیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیا لباس نہیں بنانا چاہیے, یہ پیسے آپ کسی مستحق کو دے دیں, چاہے سنت بھی ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ صاف ستھرا لباس پہن لیں. اور ایون بڑی عید کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ قربانی کی جگہ آپ کسی کو وہ پیسے دے دیں, کسی کی ہیلپ کر دیں. تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جس زمانے میں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے تو فقر کا انتہا تھی. خود میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوتے تھے. تو آپ نے کہا تم میں کوئی شخص جمعے کے دن, جمعہ بھی ایک عید ہے, جمعے کے دن کے لیے اپنے الگ کپڑے رکھے, اپنے روز کے کپڑوں سے ہٹ کر جمعے کو اچھے کپڑے پہن کر آئے, خوشبو لگا کر آئے. یہی حکم عید کا ہے. یہ جوڑا 1000-2000 کا ہے, اگر میں یہ جوڑا پہن سکتا ہوں تو 1000-2000 میں کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے کپڑے نہ بناؤں اور اوروں کو پیسے دے دوں, یہ ایسی ہی بات.
جیسے قربانی پر کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرے اوروں کو پیسے دے دیں. جی اچھا مولانا، اگر آپ ہمارے ویورز کو بتا دیں اس عید پہ کتنا فطرانہ دینا چاہیے ہم جیسے عام بندوں جی کو؟ 3 سیر کشمش کے حساب سے دے دیں جو قوت رکھتے ہیں، یا 3 سیر کھجور کے حساب سے ہے، یا پھر 1.25 سیر گندم کے حساب سے ہے. اس کے مارکیٹ میں پیسے پوچھ لیں اور اس کے مطابق دے دیں. اچھا، اتنے ڈارک خبریں ہر وقت اور جو آگے ماحول اور خاص طور پہ معاشی ماحول، اس میں موڈ کو لائٹ کرنے کے لیے آپ کا کیا فارمولا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں. دیٹ از اٹ. اور مولانا آپ کوئی کسی سے عیدی بھی لیتے ہیں کہ سب کو عیدی دیتے ہیں؟ اور ہمیں بھی دیں گے عیدی اس پروگرام کے بعد؟ آپ کو دعا دوں گا میں. نہیں کچھ دے رہے ہیں عیدی، آپ ہمارے بڑے. میری تو بنتی ہے، آپ کو، آپ کی نہیں. یار مولانا سے 1 روپیہ بھی ساری زندگی کی کمائی بن جائے گا نا، وہ ہم تو لے کے جائیں گے عیدی آپ سے. عید ویسے آپ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ عید میں گاؤں میں جاتا ہوں، اور ہمارا ابھی تک خاندانی سسٹم چل رہا ہے، شکر ہے اللہ کا. بہت تو ٹوٹ چکا ہے. تو ہم عید کے دن عید کی نماز پڑھ کے پھر ہمارے ایک ہی 4 دیواری میں گھر ہیں، 4 ایکڑ کی 4 دیواری ہے، اس میں ہمارے اپنے اپنے گھر ہیں. تو پھر ہم ایک گھر میں جاتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں. وہ کچھ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے سرو کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہیں. پھر اس سے بعد دوسرے گھر جاتے ہیں، پھر تیسرے گھر جاتے ہیں، پھر چوتھے گھر جاتے ہیں. سارے گھروں کو، ساری اس میں بچے بچیاں مستورات مرد سارے اکٹھے ہوتے ہیں. پھر میں سارے بچوں کو، ساری فیملی کو عید دیتا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ ان سے بات کرتا ہوں دین. آپ کے تو اچھا میرے ویسے ذہن میں آتا ہے، آپ یو آر اے ویری نون فگر ان پاکستان، یو آر اے سیلیبریٹی، اور ایک اس کے علاوہ ایک بڑی مذہبی شخصیت ہے. تو وہاں پر نا جیسے ایک فارمیلٹی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہوتی ہے، لیکن کوئی کزنز ہوں گے آپ کے، وہ میں لائٹ موڈ کی جو بات کر رہا تھا وہ میں اس تناظر میں کر رہا تھا. تو وہ ہے کسی کے ساتھ ایسی انفارمل گفتگو کزنز کے ساتھ کہ ہنسی مذاق یا کوئی بے تکلفی میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک غلط تصور بن گیا ہے مذہب کے بارے میں، کہ مذہب والا وہ تو بالکل آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے اور بس وہ ایسے کر کے چلتا ہے، اور ایسے لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن میں نے تو اپنے نبی کی زندگی پڑھی ہے. آپ گھر میں کھیلنے والے تھے، ہنسنے والے تھے. میں پوری فیملی میں ہنستا ہوں، کھیلتا ہوں، لطیفے سنتا ہوں، لطیفے سناتا ہوں. میں یہ جو مولانا والا تصور ہے وہ گیٹ کے باہر ہی چھوڑ دیتا ہوں. گھر میں طارق جمیل ہوتا ہوں، صرف طارق جمیل. مولانا میوزک سنتے ہیں آپ؟ فالتو ٹائم میں میوزک سنتے ہیں، گانے جس کو ہم میوزک کہتے ہیں؟ میں خود گانے والا تھا جنید جمشید کی طرح. اچھا. اور گورنمنٹ کالج میں گایا کرتا تھا. اب بھی گاتے ہیں؟ نہیں اب تو خیر نعت شاعت سینٹرل ماڈل اسکول میں نہیں، کچھ بھی نہیں. سینٹرل ماڈل اسکول میں بھی میں ایک اچھا گلوکار تھا، اور فنکشنوں میں گایا کرتا تھا. اور گورنمنٹ کالج میں بھی ایسے ہی. اچھا مولانا، ایک عید کی آپ نے بات کی، ایک تو میں آپ سے ہی چاہوں گا آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جو آپ کے بچپن کی عید تھی اور آج کی عید میں کیا فرق ہے، اور خاص طور پہ یہ جو آج کی جنریشن آ گئی. میرا تو آپ کی جنریشن سے تعلق ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے کپڑے پہنے تو میری ماں نے اپنی ماں کے گھر مجھے بھیجنا، میں نے اپنے رشتہ داروں سے ملنا، بڑی عیدی لینی. تو آج کا بچہ تو وہ سارا کچھ فیس بک پہ سمجھ رہا ہے، وہیں پہ مبارک دے رہا ہے، وہیں سے پھول بھیج رہا ہے، وہیں سے وہ عیدی بھیج رہا ہے. یہ کیا، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا عید کی جو سیلیبریشن ہے اس پہ؟ ہاں وہ تو ختم ہی ہو گئی ہے، لیکن شکر ہے ہمارے فیملی میں ابھی ہے. سارے بچے چھوٹے بڑے، آج کی پود بھی اور پرانی پود. آپ کو یاد ہے کارڈ ہوا کرتے تھے، ہم لوگ اتنے خوشی سے وہ مکہ مدینہ کی تونی وہ اکٹھے کرنے. اب تو بچوں میں تو شاید آئی فون نے سارے سب لے گئے، کاروبار بھی ٹھس کر دیا. اور میں ویسے اگر آپ سے پوچھ سکوں، آپ نے بتایا کہ گھر کے اندر آپ اسی جولی موڈ کے اندر ہوتے ہیں، موڈ کے اندر ہوتے ہیں. وہ فیوریٹ لطیفہ کوئی ہمیں بھی عطا ہوگا، وہ ایسے لائٹ سا؟ ابھی تو کوئی ذہن میں نہیں ہے.
تو اس عید پہ کوئی خاص بات جو آپ کرنا چاہیں؟ اللہ کے نبی کے بارے میں ایک شخص نے پوچھا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو کہنے لگے دائم الفکرہ متواصل الاحزان، مستقل گہری سوچ میں رہتے تھے اور بڑے غم زدہ رہتے تھے۔ یہ پکچر اس نے دیکھی مسجد میں۔ صحیح۔ اب یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ ایک ہی سوال ہے، سچویشن بدلی ہے، جگہ بدلی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان ضحاکن بسامن، بہت ہنسنے والے تھے، بہت مسکرانے والے تھے۔ یخدم اہلہ، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے۔ یفلی ثوبہ، اپنے کپڑوں کو صاف کر لیتے تھے، اپنے جوتے کو گانٹھ لیتے تھے، پھٹے کپڑے کو سی لیتے تھے، گھر میں گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھو دیتے تھے، جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کی شروع میں شادی ہوئی تو آٹا گوندنا نہیں آتا تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ تو ایک عام انسان کی زندگی گزارتے تھے اللہ کے نبی گھر میں۔ وہ نبوت والا جو ٹچ تھا وہ اپنے گھر والوں کو نہیں دکھاتے تھے۔ تو یوں کہا جائے کہ جو مرد حضرات گھر میں منہ پھلا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور حکم چلا رہے ہوتے ہیں وہ سنت پہ نہیں ہوتے۔ بتایا نا، ضحاکن بسامن، ہنستے تھے، مسکراتے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی بہترین سلوک فرماتے تھے، بہترین۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا بیچ میں ایک سوسائٹی کا اور کلچر کا ایک آ گیا نا کہ یہاں پہ خامد گھر کے کام کر رہا ہے یا ہاتھ بٹا رہا ہے، ران مرید ہے، زان مرید بیوی دے تھلے لگا۔ وہ مولانا اس طرح ایک اور بھی بڑا اینگل ہے کہ اسلامی جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے یہاں بھی ایک عجیب کنفیوژن ہے کہ آپ شادی سے پہلے خاتون سے مل نہیں سکتے، ایک ڈیسنٹ طریقے سے جان نہیں سکتے ایک دوسرے کو۔ تھوڑی اس پہ بھی ہماری رہنمائی کریں۔ دوسرا یہ بتائیں جس مسئلے میں ہم پھنس گئے، ہم شادیاں کرتے ہیں، آپ کی کتنی زمین ہے، آپ کے کتنے مکان ہیں، آپ کتنا کماتے ہیں، تو اس طرح اس معاشرے کو کس طرح ہم آگے لے کے جائیں گے؟ آپ کو دو باتیں سناتا ہوں۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے منگنی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے تو نے ملاقات کی ہے؟ کہا یہ نہیں، کہ ملاقات تو کر لیتے۔ اچھا، شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو بٹھاؤ۔ یہ جو 10 عورتیں دیکھنے جاتی ہیں اور واپس آ کر تبصرے کرتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ناک چھوٹا تھا، کان چھوٹے تھے، رنگ سانولا تھا، قد چھوٹا تھا، ایسی بکواس کرتی ہیں کسی کے جگر گوشے پر۔ تو میرے نبی نے کہا بھائی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس سے دیکھ لیتے اس کو۔ یہ ہے شریعت کا طریقہ کہ اس کو دیکھ لو۔ یہ ہندی تکلفات تھے، ہمارا ہندی اچھا، معاشرہ۔ یہ غیر اسلامی ہے، مطلب اسلام میں اس کی گنجائش ہے آپ ملیں، ایک دوسرے کو جانیں، پھر آگے جائیں۔ یہ غیر اچھا مولانا، ایک اور میرے ذہن میں ایک سوال آپ سے باتیں آپ نے ویسٹ کا ایک اپنا کنسیپٹ دیا، وہ بالکل آپ کا حق ہے، مگر ویسٹ میں یہ تنقید ہو رہی ہے اب لاسٹ دنوں میں پاکستان سے شدید مائیگریشن ہو رہی ہے۔ ویسٹ والے کہتے ہیں کہ یار تم لوگوں میں بڑا پرائیڈ ہے، تم بڑے مسلمان ہو گئے، بڑے فخر سے ہو، اور الحمدللہ ہمارے میں فخر بھی ہے، مگر ویزے تم ہم سے مانگتے ہو۔ جو جانے والے مسلمان ہیں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، خواہش تمہاری ہمارے ساتھ رہنے کی ہے۔ تو یہ کیا ہے کانفلکٹ ہمارا؟ میرے نزدیک اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان ملکوں کا اس میں کوئی شک نہیں کہ سسٹم بہت اچھا ہے، کسی کو یہ ڈر نہیں کہ میرے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، یا مجھے ایسے پولیس اٹھا کے لے جائے گی، یا مجھے نامعلوم افراد اٹھا کے لے جائیں گے۔ ایسا ظلم و ستم وہاں کوئی نہیں۔ ہمارا تو بچڑ خانہ بنا ہوا ہے، ملک تو ہے نہیں، تو جس میں جس بکرے کو مرضی اٹھا کے ذبح کر دو۔ یہ تو انسانیت کی تو ساری حدود ہم نے پار کر دی۔ لیکن وہاں مسلمان رہنا اگلی نسلوں کے لیے بہت بڑا کوسچن ہے۔ جتنی میں امریکہ، کینیڈا، سارا یورپ سوائے ایسٹرن یورپ کے بہت پھرا ہوں،
ہر شہر میں جو لوگ مسلمان رہ رہے ہیں اپنے بچوں سے ان کے سینے کٹے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی مرتد ہو گیا ہے، کوئی ایتھیسٹ ہو گیا ہے، کوئی کرسچن ہو گیا ہے، کوئی کسی مذہب کی طرف چلا گیا ہے۔ مولانا اس میں ایک تو فکر معاش میں، مطلب فکر معاش میں معاش اور معاد کہتے ہیں آخرت کو۔ ٹھیک، معاد آخرت ہمارا راس ہے، کیپٹل ہے، کیپٹل کو ضائع کر کے معاش کا کرنا تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ان ملکوں میں کوئی کتنا بھی برا ہوگا نا تو کم از کم اسلام نہیں چھوڑے گا، لیکن ان ملکوں میں بہت تیزی کے ساتھ۔ اور اگر جان پہ بنا ہے، اب جیسے یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ فتویٰ لگ گیا اور یہاں پہ فتویٰ لگتا ہے، اگلا معاملہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پہ غامدی صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا تھا اور بہت ساروں کو تھریٹس آتے رہتے ہیں۔ ہاں، جان بچانے کے لیے تو ٹھیک ہے۔ کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے آپ میں لازمی جو آپ کہیں کہ یار یہ ایک مثالی مسلمان ہے، یہ ایک اچھا مسلمان ہے، ایک دنیاوی زبان میں آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 4 کام کر لو تو انسانیت کی معراج ہے تمہارے پاس۔ فرائض کے بعد ایک تو نماز ہے، روزہ ہے، اگر پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، پھر زیادہ پیسہ ہے تو حج ہے۔ یہ جو ہمارے ارکان اسلام ہیں یہ تو ہمارے پلر ہیں، ان پر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک، 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ صدق حدیث، سچ بولو، کبھی کسی کو ساتھ جھوٹ نہ بولو۔ حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ واہ۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو، بد اخلاق نہ بنو، زبان کا بول میٹھا کرو۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ یہ 4 کام کرنے والا مکمل انسان ہے۔ باقی جتنا اس میں کمی آئے گی اتنا وہ انسانیت سے دور ہوگا۔ یہ میرے نبی کی بات ہے، آپ کو عرض کر دوں۔ عید کے موقع پر ایک بات میں اپنی قوم سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپس کی نفرتوں کو مٹا دیں، سیاسی اختلاف بھی کریں، سیاست بھی کریں، مذہبی اختلاف بھی کریں، اپنے مسلک پر بھی چلیں، پر اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، ایک دوسرے کے درپے نہ ہو جائیں۔ چونکہ میرا معاشرہ ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اوپر خدا ہے ہی کوئی نہیں، اور جس کے پاس طاقت ہے وہ اندھا ہو رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اندھا ہو رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے، جیسے دیکھو ہماری شکلیں ایک نہیں ہیں نا، ہماری فیملیز بھی ایک نہیں ہیں، تو ایسے ہی ہمارے مزاج بھی ایک نہیں ہیں۔ تو کبھی بھی انسانی معاشرہ ہم مزاج نہیں ہو سکتا۔ اختلاف کے بعد ہم ذہن ہونا ضروری ہے، ہم ذہن نہیں، اختلاف کے بعد محبت رکھنا ضروری۔ میری ترجیحات اور ہیں، آپ کی اور ہیں، آپ کی اور ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کو عزت دینا میرے ذمہ ہے۔ جیسے ملک کی باؤنڈری ہوتی ہے نا، اور وہ اس کی سرحد ہوتی ہے، اس میں ہم انٹر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی میری بھی ایک سرحد ہے، اس میں میری بیوی بھی انٹر ہوگی نا تو میں اس کو برا فیل کروں گا۔ تب کسی کی سرحد میں انٹر نہ ہوں، وہ اس کی ذاتی زندگی، جیسے عمران کی زندگی کو اچھال رہے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ کیا کون مفتی سعید نام کو یہ کہ عدت میں نکاح پڑھا دیا، مطلب یہ بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ میری سب سے وابستگی ہے، کیونکہ میری محنت تبلیغ کی ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، تو میں سب کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں۔
لیکن مطلب دکھ درد ہوتا ہے کہ اس پہ ویسے ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ سنا پڑھا اس پہ آپ بہتر رہنمائی کیجیے گا، وہ جو ان کی بیگم ہے بشرا بی بی جو ہیں، ان کا ایک اپنا انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میری عدت پوری ہو چکی تھی جس وقت میں نے، تو پھر یہ انہوں نے کیوں مسئلہ اٹھایا؟ بس اٹھا لی۔ سیاست کریں، نفرت نہ کریں، اپنے مفاد نہ دیکھیں، ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ اسپین والا معاملہ ہو کہ ذاتی مفاد کے اوپر لڑتے سارا ملک 700 سال کی حکومت آج وہاں زیرو ہوئی پڑی ہے۔ میں قرطبہ کی جامع مسجد گیا، وہ گرجا بنی پڑی۔ تو میرا سب کو پیغام یہ ہے کہ آپس میں ملک کو پہلے دیکھیں، پھر اپنی حکومت کو دیکھیں، اپنی ضروریات کو دیکھیں، اور ہم بھی اب بطور عوام ہم ایمان والے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ہم ایک ملک کے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، اور اختلاف رائے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں۔ یہ میرا پیغام ہے۔ اللہ کے واسطے محبتیں قائم کرو، نفرتوں سے بچو۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مولانا، اور کاش کہ جو دعا دی ہے مولانا نے، اور وقت کی ضرورت بھی یہ لوگوں کے دلوں میں یہ اتر جائے۔ پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔